قرآن مجید سورہ لقمان کی آیت نمبر 22 میں اللہ رب العزت نے اطاعت الہی اور حسن عبادت پر ہمیں پیغام دیا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو شخص اپنا رخ اللہ کی اطاعت کی طرف جھکا دے گا اور اپنے عمل اور حال میں صاحب احسان ہو جائے گا، اس کا ذکر کیا کہ وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ۔ فرمایا کہ جو شخص اپنے رخ کو، اپنے وجود کو، اپنے دل کو، اپنی جبی کو اللہ رب العزت کی اطاعت کے آگے جھکا لے گا اور اپنے عمل اور حال میں صاحب احسان ہو جائے گا، تو یاد رکھو اللہ رب العزت سب کاموں کا انجام دینے والا ہے، اور جتنے کام ہیں وہ سارے کے سارے اللہ رب العزت کی طرف سے ہی انجام پاتے ہیں۔ اب اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے جو پیغام دیا ہے کہ میری اطاعت، میرا حکم ماننے والے کو ہر عمل جو میں نے حکم دیا اس کے آگے سر تسلیم خم کرنے والا اور اپنے عمل کو درست کرنے والا اور اپنی زندگی کو میرے بتائے ہوئے طریقہ کار اور نظام حیات کے ذریعے دیے ہوئے دین اسلام کا جو نظام ہے اس کے مطابق گزارنا شروع کر دے، اس کی اطاعت اور فرما برداری میں گزارنا شروع کر دے، تو اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ اس کے دنیا کے سارے معاملات میں اپنے ذمہ لے لیتا ہوں۔ اب اسی پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک بھی ہے کہ میں اس کا مختصر مفہوم آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص نماز پنجگانہ کے بعد، فرض نماز یا جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو وہ دعا میں اپنے لیے کچھ نہ مانگے، اپنے لیے کچھ نہ مانگے، فقط مجھ پر دعا پڑھتا رہے اور درود پڑھتا رہے، مجھ پر ساری کی ساری دعا میں درود پڑھتا رہے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ ساری دعا میں مجھ پر درود پڑھتا رہا، اپنے لیے، اپنی ذات کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے لیے کچھ بھی نہ مانگا اللہ سے، تو اللہ رب العزت اس کے دنیا کے سارے کاموں کا ذمہ اپنے ذمہ لے لیتا ہے، اپنے ذمہ لے لیتا ہے۔ تو اسی طرح آپ یہ ایک عمل ہے کہ جس کو انسان صرف درود و سلام دعا میں پڑھنا شروع کر دے تو اللہ رب العزت اس کے دنیا کے معاملات خود اپنے ذمہ لے لیتا ہے۔ تو بتائیں کہ اگر انسان کی ساری زندگی اللہ رب العزت کی اطاعت میں، اللہ کی بندگی میں، اللہ کی فرما برداری میں، اللہ کی تابعداری میں، اللہ کے دیے ہوئے ہر حکم کے مطابق ہم اپنے آپ کو جھکانا شروع کر دیں، اس کے مطابق گزارنا شروع کر دیں، تو بتائیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بندہ اس کا ہو، غلام اس کا ہو، اور وہ اپنے آقا کا ہر حکم مان رہا ہو، تو جب اس پر کوئی مصیبت آئے، کوئی غم آئے، کوئی پریشانی آئے، تو وہ آقا، وہ مولا، وہ سردار اور وہ خدا اپنے اس بندے کو جو فرما بردار بھی ہے، تابعدار بھی ہے، اطاعت اور اتباع کو بجا لانے والا ہے، تو بتائیں اس کو تنہا کہیں چھوڑے گا؟ کہیں نہیں چھوڑے گا۔ یہ اس آیت کریمہ کا پیغام ہے، اور اسی کی روشنی میں جو امام بخاری حدیث پاک لے کر آئے ہیں، بہت پیاری حدیث پاک لے کر آئے ہیں، حدیث نمبر 50 ہے، فرمایا جس کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الاحسان ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراہ،
کہ احسان عبادت کا اخلاص اور حسن یہ ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم اللہ کی جب عبادت کرو تو اس احساس کے ساتھ کرو کہ تم اللہ کے سامنے کھڑے ہو اور اسے دیکھ رہے ہو۔ اگر ایسا محسوس نہیں کر سکتے، ایسی کیفیت تو یہ اگر نصیب نہیں بھی ہوتی تو کوئی بات نہیں، آقا نے فرمایا پھر تکن تراہ فانہ یرا، پھر یوں جان لو کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے، یوں اس کی عبادت کرو، جو بھی عمل کر رہے ہو، جو عبادت کر رہے ہو، تو پھر یہ تصور کرو کہ وہ خدا مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو جب انسان کے اندر یہ کنسپٹ پیدا ہو جاتا ہے اور یہ یقین کامل پیدا ہو جاتا ہے کہ میں جو عمل کر رہا ہوں کوئی اور دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا، میرا خدا تو دیکھ رہا ہے، تو جس کو یہ سمجھ اور بوجھ اور شعور آ جاتا ہے تو پھر وہ دنیا میں کوئی گناہ کا رستہ نہیں اپناتا، کوئی گناہ کا کام نہیں کرتا، کوئی غلط کام نہیں کرتا، اسے خوف ہوتا ہے، ڈر ہوتا ہے، حیا ہوتا ہے اپنے خدا کا کہ میرا مولا مجھے دیکھ رہا ہے، میرا مولا مجھے دیکھ رہا ہے۔ اس عارضی فانی دنیا کے بعد میں نے اسی کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، تو اگر میں اس دنیا میں اچھے کام کر کے جاؤں گا تو اس کی بارگاہ میں قیامت کے روز اور قبر کے منازل میں اس کے بارگاہ میں سرخرو ہو سکوں گا۔